ایک سوال ہے کہ اذان میں انگلی رکھنا، اصل جو اذان میں انگلی رکھی جاتی ہے اس کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آواز بلند ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر فرمایا، حکم دیا، اذا اذنت فجعل اصبعک فی اذنیک فإنہ ارفع لصوتک، کہ جب تم اذان دو تو اپنی انگلی کو اپنے کان میں ڈال لو، کیونکہ اس سے آواز بلند ہوگی۔ ترنم بھی بنانے میں، ترنم پیدا کرنے میں اس میں مدد ملتی ہے۔ لیکن سوال ہے کہ اگر کوئی نہیں ہے گھر میں، یا دو چار ساتھی ہیں کہیں پر سفر میں ہیں، یا کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں اذان میں کسی کو بلانا نہیں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہاں کان میں انگلی رکھنے کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ آواز تو بلند کرنا مقصد نہیں ہے۔ اس سلسلے کی ایک ویڈیو آ بھی چکی ہے، وہاں یہ بات بتائی گئی تھی اور آج پھر دہرائی جا رہی ہوں، یہ کہ کچھ چیزیں شکلاً ایسی ہوتی ہیں کہ پھر وہاں آواز بلند کرنا اور نہ کرنا یہ پس پشت چیز چلی جاتی ہے، اصل اس کی شکل اور صورت باقی رہتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک اسی طرح اذان دی جاتی آ رہی کہ باقاعدہ کان میں ایسے یا ایسے رکھی جاتی ہے، تو اب یہ رکھنا مستحب قرار پائے گا، اگرچہ مائک سے بندہ اذان دے رہا ہو۔ ظاہر ہے جب کوئی آدمی ایک حجرے میں مسجد کے مائک سے اذان دے رہا ہے تو وہ کان میں لگائے نہ لگائے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو اس کی آواز جو ہے وہ تو مائک کے ذریعے سے پورے محلے میں جا رہی ہے، لیکن تب بھی مسنون اور مستحب ہے اس کے لیے کان میں لگائے، کیونکہ ایک شکل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کی بھی اپنی ایک اہمیت رہتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اکیلے اس کو اذان دینا ہے، یا چند ساتھی ہوں اور جنگل میں ہو یا سفر میں ہو یا کسی ہوٹل میں ہو یا کہیں پر بھی ہو جہاں اور دوسرے لوگوں کو نہیں بلانا، اسے صرف وہی لوگ ہیں اور اذان دینا ہے وہاں پر، تو ایسی شکل میں بھی مسنون اور مستحب طریقہ یہی ہے کہ کانوں میں یعنی انگلیاں دینا یہ مستحب قرار پائے گا۔ یہاں پر یہ بحث نہیں ہوگی کہ صاحب یہاں تو ہمیں کسی کو سنانا ہی نہیں ہے، ہماری آواز تو باہر جانے نہیں، تو ہم کیوں کانوں میں انگلیاں داخل کریں۔ تو جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کی ایک خاص کیفیت اذان دینے کے وقت کی چلی آ رہی ہے، اس کیفیت کو باقی رکھنا بھی مطلوب ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ایسی جگہ اذان دینے کی نوبت ہو کہ جہاں دوسروں تک آواز نہیں پہنچانا اور وہاں وہ اذان دے رہا ہے، تو وہاں پر بھی مستحب یہ ہے کہ کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے اذان دے۔